الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک سے آپ کا نکاح کر دوں اس شرط پر کہ تو 8 سال مزدوری میری کرے گا اگر تو 10 پوری کر دے 10 سال تو یہ تیری طرف سے اضافہ ہوگا تجھے اختیار ہے میں نہیں چاہتا کہ تجھے کسی مشقت میں ڈالوں اگر اللہ نے چاہا تو جلد تو مجھے پائے گا صالحین میں سے نیکی کرنے والوں میں سے
اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ کے دین اسلام میں انسانی زندگی کے ہر مسئلہ کے متعلق رہنمائی موجود ہے، خواہ اس کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے۔ معاملاتی زندگی میں ایک اہم ترین معاشرتی مسئلہ وہ انسانی نسل کو آگے بڑھانے کا ہے اور آپس میں رشتوں کے قیام کا ہے۔ اس وقت ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں یہ فتنوں کا ماحول ہے اور فتنے بھی اپنے عروج پر ہیں۔ ایسے ماحول میں مومن کی زندگی وہ بھی خطرات سے دوچار ہوتی ہے کہ فتنہ نام ہی اس چیز کا ہے جس میں دوسرے کی آزمائش ہوتی۔ یہ فتنے کچھ اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہیں اور کچھ غیروں کے حملوں کی صورت میں۔ اس وقت کی غالب دنیا میں یورپ اور اس سے ملحقہ لوگ اور ممالک شامل ہیں اور وہ اپنے غلبے اور تسلط کو قائم کرنے کے لیے حتی الامکان کوشش کرتے رہتے ہیں، مگر ان کی تہذیب میں جو بنیادی خرابیاں موجود ہیں اس کی وجہ سے نتائج انسانوں کے حق میں نکلتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ان کے پیش نظر اگرچہ صرف یہی دنیا اور اس کی بھلائی ہے، مگر اس وقت جو نتائج ان کے سامنے بالخصوص اور ہمارے سامنے بھی آ رہے ہیں ان میں یہ دنیا بھی ان کی غارت ہو چکی ہے۔ ان ممالک میں اسکینڈینیوین کنٹریز جسے ہم کہتے ہیں، دنیا کے امیر ترین ممالک، ان کے حالات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں خاندانی نظام بالکل تباہ ہو چکا۔ 90% سے زائد لوگ ایسے ہیں جو خاندان کی زندگی نہیں گزارتے۔ خاندان کی زندگی سے مراد کیا ہے کہ نہ مرد کو پتہ ہے کہ اس کا خامد کون ہے، نہ خامد اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کسی ایک فرد کو اپنا شریک حیات بناتا ہے۔ ان کا ہر دن نئی زندگی کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور ان کے گھروں کے اندر موجود اولادیں وہ ان کی نہیں ہوتی بلکہ ان کے نام منسوب کر دی جاتی ہیں، جن کے متعلق وہ کچھ دیر تو ان کو برداشت کرتے ہیں، پھر رشتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ حکومت کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ وہ دنیا جن کی راتیں جاگتی ہیں اور ان کے دن سوتے ہیں، ان میں اس معاشرتی مسئلے کی وجہ سے اس قدر پریشانی ہے کہ ان میں بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو خود ہی ختم کر لیں اور خودکشی کر کے اس جہان سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ دنیا کی بہتات اور فراوانی کے باوجود موت کی شرح ان کے ہاں سب سے زیادہ ہے اور بڑھ رہی ہے، اس لیے کہ ان کو کوئی چیز اپنے حق میں بہتر دکھائی نہیں دیتی۔ بدقسمتی سے اس کے اثرات کسی نہ کسی حوالے سے مشرق پر یا مسلمانوں پر بھی پڑ رہے ہیں۔
اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے اثرات کو قبول کر لیا ہے، ان کے تسلط اور غلبے کو اپنے اوپر عائد کر کے لاگو کر کے ماتحتی پر فخر محسوس کر رہے، تو ظاہر ہے کہ پھر نتیجہ وہی ہوگا جو وہ بھگت رہے۔ اس ہفتے بالخصوص اور عام طور پر مجھ سے لوگوں کا جو واسطہ ہے، اس میں پے در پے مجھے ایسے واقعات دیکھنا پڑے، لوگوں نے میرے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کی کہ جن سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں طلاق کی ریشو بہت بڑھ گئی۔ یہ 2-3 دن پہلے آپ حیران ہوں گے کہ ایک باپ خود آ کر بیچارہ اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری اولاد میرے اختیار میں نہیں رہی ہے، اور اپنی من مانیوں کی وجہ سے اب وہ اپنی آئندہ زندگی کا انتخاب بھی خود ہی کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ نے کر لیا ہے، کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اپنی زندگی کا انتخاب سے میری مراد یہ ہے کہ شادی کرنا، شادی کے بندھن میں بندھنا۔ اسلام نے، ہمارے دین نے، شریعت اسلامیہ نے اس پر بڑا زور دیا، اس کی ترغیب دی ہے۔ اپنی عفت اور پاک دامنی کو محفوظ بنانے کا سب سے بہتر طریقہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ کی ہدایات کے مطابق، وہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو محصور کر لے اپنے ان رشتوں تک جو وہ قائم کرتا ہے۔ اس حوالہ سے اگرچہ بتانے والی اور کہنے والی تو بے شمار چیزیں ہیں اور وقتاً فوقتاً عرض بھی کی جاتی ہیں، لیکن جو چیز آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور ان کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شادی کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جو ہدایات دی ہیں اور وہ آگے ہم تک پہنچی ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ مرد با اختیار ہے، عورت یا بچی اپنا فیصلہ کرنے میں خود مختار نہیں ہے۔ یعنی اس ذمہ داری کو بھی اللہ نے عورت پر اور بچی پر نہیں ڈالا، بلکہ اس کے لیے جو اس کے ذمہ دار لوگ ہیں ان کی ذمہ داری میں اضافہ کیا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ تمہارے فرائض میں شامل ہے کہ تم اپنی اولاد کا نکاح کرو وقت آنے پر، بلوغت کے بعد عمر کے ایک خاص حصے میں ایسا کرنا تمہاری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ اور یہ صرف عورت تک ہی محدود نہیں، مرد کے لیے بھی، مرد کا نکاح کرنا، بچے کی شادی کرنا، یہ والدین کی ذمہ داریاں ہیں اور اولاد کا حق ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اسلامی ممالک میں اور ہمارے اس ملک کے اندر بھی اکثر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ مرد اور عورت کے ازدواجی فیصلے میں کوئی دوسرا بندہ کوئی حق نہیں رکھتا کہ ان کو تبدیل کرے یا ان کی اصلاح کرے، یا جو فیصلہ وہ کر چکے ہیں اس کو تبدیل کرنے کے لیے وہ اپنی کوششیں کریں۔ یعنی بچہ اور بچی، مرد اور عورت اگر اپنی مرضی سے کوئی شادی کر لیتے ہیں، یہ بندھن جو ہے اس کو اختیار کر لیتے ہیں، تو کوئی قدغن اور پابندی نہیں ہے ان پر، یہ ان کا ذاتی فعل ہے، اس میں ان کو آزادی حاصل، وہی آزادی جو انہوں نے اختیار کی اور پھر حد سے زیادہ آزاد ہو گئے۔ بالکل وہی ہمارا معاشرہ بھی بعض معاملات میں قبول کر چکا ہے اور بعض کی تائید کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ اور بچی اپنے والدین کی عزت کو تار تار کرتے ہوئے، نیلام کرتے ہوئے کسی کورٹ کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہ قاضی اور جج کے سامنے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے قانونی حق استعمال کرتے ہیں اور اس کی تائید لیتے ہوئے یہ فیصلہ کرواتے ہیں کہ ہم آج کے بعد میاں بیوی کی زندگی گزاریں گے، تو یہ حق ان کو اس وقت کی عدالتیں دے رہی ہیں۔ اس نکاح کو سول کوڈ یا سول میرج
لو میرج یا اسی طرح کے دیگر یا عدالتی نکاح وغیرہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. یعنی وہ نکاح جس کے اندر بچی اور بچے کے والدین شریک نہیں ہوتے، ان کا خود ذاتی فیصلہ ہوتا ہے. تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ بچی کے لیے بالخصوص نکاح میں جو شرائط مقرر کی گئی ہیں، اس کی رضامندی، اسی طرح گواہوں کی موجودگی، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اس کا کوئی ولی ہونا چاہیے، با اختیار فرد ہونا چاہیے جو اس کی زندگی کا یہ فیصلہ کرے اپنے تجربات کی بنیاد پر، اپنی اولاد کی خیر خواہی کرتے ہوئے. ولی کا ہونا اسلامی شریعت کے اندر اسلامی زندگی میں اس نکاح کے لیے لازمی شرط. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا نکاح جس کے اندر ولی شامل نہ ہو یا ولی کی رضامندی نہ ہو وہ نکاح ہوتا ہی نہیں. لا نکاح الا بولی. کوئی نکاح نام کی کوئی بھی صورت، اس کو جو بھی نام دیا جائے، وہ شریعت اس کو جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک کہ اس میں ولی موجود نہ ہو، با اختیار آدمی، اس کے عصبات میں سے، باپ میں سے، باپ دادا اور اس کے اوپر یا اولاد میں سے مرد جب تک موجود نہ ہو، ولی با اختیار نہ ہو، یہ نکاح فاسد ہی نہیں، یہ نکاح ہے ہی نہیں. یہ اصطلاحیں ہیں، نکاح فسخ ہے، فاسد ہے، ہوتا ہے یا نہیں، اس کی صورت کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا نکاح الا بولی. جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا، جو عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے، فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. 3 بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ دہرائے ہیں. بغیر ولی کے نکاح کرنے والی کے بارے میں کہا اس کا نکاح باطل ہے، باطل، کوئی نکاح نہیں ہے. وہ پہلی روایت کی روشنی میں لا نکاح، باطل نکاح ہے. اب یہ باطل نکاح جو ہے اس کو حق میں تبدیل کرنے والی عدالتیں وہ اختیار دیے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول کی شریعت جو ہم تک پہنچی ہے اس میں یہ نکاح باطل ہے. فَإِن دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ، اور اگر وہ یہ جرت کر لیتے ہیں اور ان کا اختلاط ہو جاتا ہے تو پھر بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، یہ جو اس نے اس کا حق استعمال کیا ہے اس کے بدلہ کے اندر اس کو مہر ضرور ادا کرنا پڑے گا. فَإِنِ اشْتَجَرُوا، اسی حدیث میں آتا ہے کہ اگر ولی آپس میں نکاح کرنے میں کسی وجہ سے جھگڑ پڑے، ان کا اتفاق نہ ہو، ولی آپس میں طے نہ کر سکیں، فیصلہ نہ ہو سکے، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَن لَّا وَلِيَّ لَهُ، تو پھر بادشاہ وقت اسلامی حکومت کے اندر وہ ولی بن جاتا ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو. یعنی ولایت انسانوں کی موجودگی میں بھی اور انسانوں کے نہ ہونے کی صورت میں بھی، دونوں صورتوں میں انسان موجود ہیں، آپس میں جھگڑ رہے ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو پھر اسلامی حکومت کے اندر قاضی وقت حالات کا جائزہ لے گا اور پھر یہ دیکھے گا کہ ان کی اپنی انا کی وجہ سے بچی اس کی بھیڑ چڑھ رہی ہے تو وہ پھر فیصلہ کرے گا اور پھر ولایت کا حق وہ قاضی اور بادشاہ یا عدالت کے سربراہ کی طرف لوٹ جائے گا. فالسلطان ولی من لا ولی لہ، یا اس کا ولی کوئی ہے ہی نہیں، رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں، تو وہ ذمہ دار آدمی حکومت کا کارندہ جو ہے وہ پھر اس کی طرف سے ولی بن کر اس کا نکاح کرے گا. ولایت کے بغیر کسی صورت میں نکاح وہ نہیں ہے. لیکن یہاں اس کی بنیاد پر ولیوں کا جھگڑا بھی نہیں ہے، ولی موجود بھی ہیں. دونوں صورتوں کے اندر ان کو جو ہے وہ نظر انداز کرتے ہوئے، ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، خدا نہ خواستہ ان کو دھتکار کر، ان کی عزت کو نیلام کرتے ہوئے بچہ اور بچی جو ہے وہ عدالت کے اندر جاتی ہے اور سلطان سے کہتی ہے میرا نکاح کرو. اس کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نکاح باطل ہے، یہ نکاح نہیں ہے، یہ حرام کی زندگی ہے جو وہ گزار رہے ہیں، یہ فواحشات میں سے ہے. جس طرح انہوں نے اس رشتے کو قائم کرنے میں
جو ابتدائی مراحل طے کیے ہیں وہ بھی حرام کے تھے، وہ بھی فواحش کے تھے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کوئی سیکرٹ میرج نام کی چیز شریعت کے اندر موجود نہیں ہے۔ جب آپ یہ عقد کرنا چاہتے ہیں، اس رشتے کو طے کرنا چاہتے ہیں، اعلن النکاح، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، گواہ موجود ہونے چاہیے، سر عام جو ہے وہ لوگوں کے سامنے یہ نکاح ہونا چاہیے۔ یہ سیکرٹ میرج والی کوئی شریعت کے اندر اصطلاح موجود نہیں ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنین، اس سے اپنی زندگیوں کو وہ پاک دامن بنانا ہے، پاک دامنی اور عفت کو اختیار کرنا ہے، اپنے آپ کو قلعہ بند سمجھنا ہے۔ اس قلعے کی وجہ سے تم اپنا دفاع کر سکتے ہو، کوئی غیر نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا تمہاری طرف۔ محسنین، عفت اور پاک دامنی کے ساتھ جو ہے وہ تم زندگی گزارنے والے لوگ ہو۔ پھر غیر مسافحین، اپنی خواہشوں کو پہلے ہی پورا نہ کر چکے ہو، یہ حرام ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، سورہ مائدہ میں فرمایا وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، خواہ تم اہل کتاب سے نکاح کرو جس طرح کے ہو رہے ہیں اپنے ذاتی خواہش کی بنیاد پر، وہ دنیاوی اغراض ہوں یا کوئی اور مقصد ہو۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، مومنات سے تم شادی کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی محسن ہونی چاہیے، پاک دامن ہونی چاہیے، تمہارے ساتھ جو ہے وہ عشق اور محبت کی پینگیں بڑھاتے ہوئے اس نتیجہ پر نہ پہنچے کہ جس میں اس کو کسی باپ اور ماں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نکاح نہیں ہے، یہ فاحشات میں سے ایک فاحشہ ہے، یہ برائی ہے، ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے۔ انسان کا کسی طرف میلان ہو جانا وہ انسان کے بس اور اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس میلان کے بعد پھر آگے وہ راستے اختیار کرنا جو اس کی تکمیل تک اس کو پہنچاتے ہیں اور خود اپنے طور پر کر لینا، یہ حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جہاں انسان کا بس نہیں ہے اس حد تک اس کو اجازت ہے، لیکن اس کے بعد پھر تمام تر وہ راستے اور تمام تر وہ طریقے اختیار کرنا پڑیں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ اپنے والدین کو بتاؤ اور پھر جو ہے وہ رشتہ طے ہو، پہلے منگنی کی صورت کے اندر پیغام نکاح ہو۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسا ہی ہوتا ہے، بچیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں کہ ہم اپنی عزت جو ہے اس کا ذکر دوسرے کے ساتھ کیسے کریں۔ قرآن مجید کچھ اور بتا رہا ہے، میں نے جو آیت پڑھی تھی اسی نیت سے پڑھی تھی۔ اگر آپ کو کوئی اچھا رشتہ نظر آ رہا ہے والدین تو اس کو آر نہ سمجھو، اچھے بچے کی موجودگی میں خود آپ اپنا رشتہ جو ہے وہ بچے کے سامنے اور اس کے ذمہ داروں کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اس کے ماں باپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کا پیغمبر ہے اور دوسرے کے متعلق کہا جاتا ہے اگرچہ نام نہیں ہے کہ شعیب علیہ السلام وہ بھی اللہ کا پیغمبر ہے۔ اپنی بیٹی کا نکاح وہ جس مرد اور جوان سے کرنا چاہتا ہے خود اس کو جو ہے وہ رشتہ جو ہے وہ بتا رہا ہے، میں اپنی بیٹی جو ہے وہ تجھے دے رہا ہوں۔ ہم اس کو آر سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، ہم اپنی طرف سے ابتدا کریں۔ اگر آپ کو کوئی اچھا رشتہ مل رہا ہے کوئی پیغام بھیجیں، اس سے تو اچھی بات کوئی نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہیں کوئی ایسا بندہ جس کا دین اور خلق دونوں اس قابل ہیں کہ اس کے ساتھ رشتہ قائم کیا جائے اور وہ رشتے کے لیے پیشکش کرے، فزوجوہ، اس رشتے کو قبول کر لیا کرو۔ الا تفعلوہ، اگر تم نے وہ رشتہ دھتکار دیا اور اس کا انکار کر دیا، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو اس کی وجہ سے پھر فتنہ پیدا ہوگا اور وہ فساد رونما ہوگا جو پھیلتے ہوئے اس حد تک آگے بڑھ جائے گا کہ جس کو تم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب ہے؟ اچھا رشتے کا مل جانا نعمت ہے، اور اگر تمہیں اچھا رشتہ نظر آئے خود پیشکش کر دو، کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے انی ارید ان انکحہ کا، باپ نے کہا جس کی بچی تھی کہ اے نوجوان میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دوں۔ اس میں ساتھ ہی اشارہ یہ ہے کہ بچی نے یہ نہیں کہا، اس نے سب خوبیاں دیکھ لی تھی، اس مزدور کی مزدوری کے حوالہ سے، اس کی حیا کے حوالہ سے، اس کو مزدور رکھنے کے لیے تو اپنے باپ کو کہا لیکن نکاح کے لیے نہیں کہا، اگرچہ وہ پہلی شریعت کی بات ہے۔ مجھے یہ بات یہاں اس نقطہ کو یہ عرض کرنا ہے کہ خود ولی نے یہ کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر جہاں بھی نکاح کا ذکر آتا ہے
وہ اشارہ ہے اس بات کی طرف ہوتا ہے، اور اللہ وہ صیغہ اور لفظ استعمال کرتا ہے جس میں والدین کا بالخصوص والد کا تذکرہ ہوتا ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، یعنی نکاح خود نہ کر لیں، نکاح کرواؤ، ان کو پہنچاؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، بے نکاحوں کا نکاح جو تم میں سے بے نکاح ہیں کرو، خود تم کرواؤ، اپنی طرف سے ہی وہ فیصلہ نہ کر لیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن مجید ہو، قرآن مجید کی آیات کے حوالہ سے آنے والے واقعات ہوں، جس طرح کہ حضرت معقل ابن یسار کا ایک واقعہ آتا ہے، قرآن مجید کی آیت اتری، وہ کہتے ہیں یہ میرے بارے میں اتری تھی، میں نے اپنی بہن کی شادی کر دی، خود ہی نہیں کی اس نے، اور پھر جس مرد سے شادی کی تھی اس نے طلاق دے دی، پھر وہ دوبارہ رشتہ لینے کے لیے آ گیا، میں نے انکار کر دیا کہ پہلے تم رشتہ قائم کرتے ہو پھر توڑ دیتے ہو، میں نے تمہارے ساتھ نکاح نہیں کرنا، اپنی بہن کو جو ہے وہ اب تیرے حوالے نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت آسمان پر جو ہے وہ سن رہا تھا اس کی بات۔ اللہ رب العزت نے کہا اگر وہ دونوں راضی ہیں ملاپ کے اندر، ملنے کے اندر، دوبارہ اکٹھے ہونے کے اندر، مرد کون ہوتا ہے جو صرف اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے رکاوٹ بن جائے، ان کا رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ تو یہاں صرف یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ وہاں بھی نسبت مرد کی طرف ہے، یعنی بھائی نے ولی بن کر اپنی بہن کا نکاح کروایا ہے، اور اس واقعے میں آتا ہے کہ جب انکار کر دیا تو اللہ نے کہا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، ایسی صورت کے اندر اگر وہ رشتہ بہتر ہے اور وہ دونوں، وہ خود کہتے ہیں معقل بن یسار کہ وہ بندہ جو ہے وہ ویسے نیک اور صالح آدمی تھا، کوئی نقص نہیں تھا، لیکن مجھے غصہ آ گیا، میں نے اپنے غصے کی وجہ سے جو ہے وہ کہا تیرے ساتھ رشتہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے قرآن اتارا کہ تم کون ہوتے ہو رکاوٹ بننے میں۔ ہاں یہاں ساتھ ہی کہا کہ اگر کوئی باپ زیادتی کرتا ہے، یعنی جانبین سے سب کو شریعت نے ان کے حقوق دیے ہیں، یہ نہیں ہے کہ مرد جو بھی فیصلہ کر لے پیسہ لینے کی خاطر کسی بوڑھے کے ساتھ نکاح کر دے، زیادتی کرے اپنی بچی کے ساتھ، ہرگز اختیار نہیں ہے اس کو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچی آتی ہے، ان بکرن ان جاریتن اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ میرے زوجہا ابوہا، اس کے باپ نے نکاح کر دیا ہے، وہی اکارہۃ، اور وہ رشتے کو پسند نہیں کرتی، وہ نہیں چاہتی وہاں نکاح کرنا، معاملہ ہی کچھ اس طرح کا ہے۔ فخیرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے اس بچی کو اختیار دے دیا کہ اگر وہ باپ زیادتی کر رہا ہے اور ثابت ہو جائے تو پھر ہرگز وہ نکاح شریعت اسلامیہ کی روشنی کے اندر آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ عورت کی رضامندی، بچی کی رضامندی بالکل اسی طرح ضروری ہے جس طرح مرد کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ جانبین سے رضامندی اگر نہ ہو نکاح نہیں ہوتا، کوئی زیادتی نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ نے بچی کے حقوق کا بھی لحاظ رکھا ہے، مرد کے جو حقوق ہیں ان کا بھی اعتبار کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ساری چیزیں، اور آج میری بچیوں کو، بہنوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ خدا را یہ جو فیصلے بڑے کرتے ہیں انہی کے اندر خیر ہوتی ہے۔ کوئی والد، کوئی والدہ، کوئی ماں باپ اپنی بچی کا گھر اجاڑنا نہیں چاہتا، زیادتی نہیں کرنا چاہتا، کوئی ظالم ہو وہ استثنائی صورت ہے۔ اس لیے تجربات جو بتاتے ہیں، جن کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، یہ خفیہ آشنائی کے ذریعے سب کچھ طے کر لیتے ہیں، صرف محض جو ہے وہ کاروائی باقی ہوتی ہے، اور وہ اگر والدین نہ مانے عدالت میں جا کر پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ حرام کی زندگیاں گزار رہے ہو مسلمانوں کے بچوں، یہ تمہاری زندگیاں ایمان کی زندگیاں نہیں ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اپنے والدین کے لیے اسی دنیا کو جہنم نہ بناؤ۔ روتے ہوئے والدین آتے ہیں بیچارے، اور پھر بعض دفعہ ماں جو ہے وہ جو ہے اس بچے کی خواہش کی وجہ سے اس کی طرفداری کر رہی ہوتی ہے، پہلا گھر جو ہے وہ بھی اجڑ رہا ہوتا ہے۔ ایک بھائی نے کہا میری بیوی اس بات پر ناراض ہے، وہ کہتی ہے کہ میں تیرے گھر کو چھوڑ دوں گی، یہ میرا بچہ جو کہتا ہے وہ کرو، اور پھر ہو بھی جاتا ہے۔ لیکن اس غلط بنیاد پر کیے ہوئے نکاح کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اکثر جو ہے وہ وہی صورتیں نکلتی ہیں، وہ جو خواہشات ہوتی ہیں، وہ جو ہوس پرستی ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ زندگی جو اسلام نے بتائی ہے، جو ایمان نے بتائی ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو کر جو ہے وہ رہو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا،
اللہ اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتاتا ہے کہ اس نے تمہاری جانوں میں سے تمہاری بیویاں نکالی. جس طرح ہمارے باپ آدم کی وہ کے جسم سے، جثے سے، اس کے حصے سے، اس کی پسلی سے وہ حدیث کے مطابق اس کا جوڑا نکالا. بالکل اسی طرح اللہ کے فیصلے، من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، یہ تمہاری زندگی کا حصہ ہے جو اللہ رب العزت تمہاری قسمت میں کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے لتسکنوا الیہا، یہ تو سکون کا باعث ہے، یہ تمہارے لیے سکون چھیننے کا باعث نہیں ہے. اور جو اپنی مرضی سے تم نکاح کرتے ہو اس پہ سکون نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی. سکون چھن جاتا ہے، اپنا بھی، گھر والوں کا بھی، والدین کا بھی. اور فرمایا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ نے تمہارے لیے اس کو محبت اور رحمت کا ذریعہ بنایا ہے. یہ شادی ہم کیا کرتے ہیں؟ شادی سے پہلے سب کچھ کرتے ہیں جو شادی کے بعد کرنا چاہیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لم نرا، اور کہیں آتا ہے لم تر للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والے وہ آپ نے ہرگز نہیں دیکھے ہوں گے کہ جن کی محبت جو ہے وہ قابل رشک ہوتی ہے جو نکاح کے ذریعے محبت پیدا ہوتی. نکاح بنیاد ہے، نکاح سے پہلے نہیں، نکاح کے بعد. لم تر للمتحابین مثل النکاح، یہ محبت والا رشتہ ہے، یہ قائم ہونا چاہیے. ایک دوسرے کے لیے جینا مرنا وہ اس رشتے کے بعد ہونا چاہیے، اور بنتا ہے جب آپ اسلام اور ایمان کے اصولوں پر اس کو قائم کرو گے. میرے بھائیوں، اس میں کہنے والی تو بے شمار چیزیں ہیں، دلائل ہیں قرآن و سنت کے. قرآن کی آیات بتاتی ہیں کہ کس کس کی کیا ذمہ داری ہے، اور شریعت اسلامیہ اس کی تائید کے اندر اللہ کے رسول کی ہدایات قرآن حدیث اور سنت کی شکل کے اندر جو ہمارے سامنے آتی ہیں، ان کا خلاصہ وہی ہے جو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ذمہ داری مرد کی ہے. یہ ولایت کا ہونا، اس کو شرط قرار دینا اس نکاح کے لیے ضروری ہے. اور خدا را اپنے گھروں کو جہنم نہ بناؤ. جو بچے جذبات کے اندر ان کے غلبے کی وجہ سے متاثر ہو کر یہ جذباتی فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں اور پھر ان کو انجام کا پتہ نہیں ہوتا. انجام کا خیر اس حوالے سے تو کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا، لیکن ظاہری حالات، اور پھر جب والدین اور ذمہ دار یہ کام کرتے ہیں اللہ کی تائید اس میں شامل ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، قرآن اللہ کا یہ بتاتا ہے مودت اور رحمت شامل ہوتی ہے اس کے درمیان. اور ورنہ ہوس پرستی، نہ مودت ہوتی ہے نہ رحمت ہوتی ہے، دونوں چیزیں نہیں ہوتی. جب وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے، مودت اور رحمت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ رشتہ پھر آگے نہیں بڑھتا. 99% ایسے رشتے جو خود قائم کیے ہوتے ہیں وہ تکمیل تک نہیں پہنچتے. میرے بھائیوں، یہ اپنی گھریلو اور خاندانی زندگی کو ان کی طرح نہ بناؤ. اللہ تو کہتا ہے کہ جو رشتے تم اس دنیا میں صالح عورت کے ساتھ قائم کرتے ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 چیزیں مجھے حبب الی من الدنیا، اس دنیا کے اندر محمد الرسول اللہ کو جو چیزیں پسند تھی ان میں سے فرمایا وہ نیک عورت ان میں سے ایک ہے. حبب الی من الدنیا النساء والطیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں پسند تھی ان میں سے ایک عورت تھی. عورت کی پسندیدگی یہ ایک فطری چیز ہے. اور فرمایا دنیا خیر، یہ دنیا ساری کی ساری بھلائی ہے اگر تم اس کو بھلائی اور خیر پر رکھنا چاہتے ہو. وہ خیر متاع الدنیا، اور اس دنیا کی متاع میں سب سے بہتر اور خیر والی کیا چیز ہے؟ المرأۃ الصالحہ، جس مرد کو ایک نیک خاتون مل جاتی ہے اس کی زندگی بن جاتی ہے. الدنیا خیر کی زندگی ہے ہی نیک صالح بیوی کے اندر. اگر تمہاری بیوی کے اندر صالحیت موجود نہیں ہے، غلط طریقوں سے ایک شریر عورت کے ساتھ تم شادی کرتے ہو، تو پھر اس کا نتیجہ دنیا کے اندر جو ہے وہ خسارہ ہے، آخرت کے اندر عذاب علیم ہے. سورہ نور میں اللہ نے فرمایا. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یا اللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما، یا اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرما. یا اللہ وہ ذلت خدا نہ خواستہ جس کا سامنا ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ہم والدین کو کرنا پڑ رہا ہے، اے اللہ ہمیں اس سے بچا کر رکھ. اے اللہ ہماری عزتوں کو محفوظ فرما. یا اللہ ایسی اولاد عطا فرما جو ہمارا والدین کا کہا ماننے والی ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. ہم شیرہ واسطے بھی تے نال بھولے نہیں والدے کو